سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون جميعا بابا واضح بلند الصلاة الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين احباب محبت ذی مرتبت سامعین کرام مہمانان گرامی چھوٹے بوڑھے بچے جوان تشریف لائے اللہ جدی پاکیزہ بزم میرا توڑا آنا قبول فرمائے بھائی طارق صاحب اجدی اس پاکیزہ بزم دا انعقاد کیتا میں دعا گواں اللہ انہ دے رزق مال برکت عطا فرمائے ایز اے مہمان میں آج نہیں آیا بلکہ میں اس محفل دی میزبانی دی حیثیت بھی رکھنا کیونکہ میرا ایک درینہ تعلق ہے میرے بزرگاں دا بھی اس گھر نال اور میں اس حوالے نال بہت ہی لمبی چوڑی تقریر بھی نہیں جے کرنی دو چار گلاں سادہ سادہ مزاج نال میں عرض کراں گا اللہ کریم نبی پاک دے ذکر دی برکت دا صدقہ دنیا و آخرت اندر خیر نصیب فرمائے یاسین صاحب اللہ سلامت رکھے جی تشریف لائے خطاب بلا تمید شروع میں اپنے سامنے قرآن مقدس دی ایک پاک و پاکیزہ آیہ طیبات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا مالک کائنات ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم اے ایمان والو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے اپنی آوازاں بلند نہیں کرنیاں اگر تواڈی آواز رسول کائنات دی آواز تو قدر بلند ہو گئی ام تحبط اعمالکم تے تواڈے اعمال برباد ہو جان گے وانتم لا تشعرون اور پھر تانوں اس بربادی دی خبر بھی نہیں رہنی اللہ کرے میری زبان تے لفظ آسان ہو جان میں سمجھا سکاں کہ قرآن دین دے اصول نو بیان کر رہے ہیں کہ اگر میرے نبی دے سامنے صرف تواڈی آواز اچھا ہو گئی نا میں رب تیریاں نمازاں نہیں ویکھاں گا روزے نہیں ویکھاں گا حج نہیں ویکھاں گا اعمال نہیں ویکھاں گا بلکہ تینوں برباد کر دیاں گا اور تینوں اس بربادی دی خبر بھی نہیں ہن اگر اس آیہ طیبہ دے حسن نو سمجھیا جائے تے قرآن پیغام دے رہے ہیں سب تو بڑی عزت مصطفیٰ کریم دی اگر وجود اس میرے نبی دا پیار ہوئے گا اگر وجود اس عزت مصطفیٰ ہوئے گی اگر طبیعت اندر تعظیم مصطفیٰ ہوئے گی فرمایا میں رب وعدہ کرنا قبولیت دا درجہ تیرے اعمال نو نصیب ہو جائے گا لیکن اگر تیرے دل وچ میرے نبی دی عزت نہ ہوئی مالک فرمایا اب تیری نماز برباد روزہ برباد حج برباد ہر چیز برباد کیوں
کیونکہ اس امت دی عزت اعمال دی وجہ تو نہیں، آمینہ دے لال دی وجہ تو اللہ نے عطا فرما دیتی ہوئی ہے۔ ہاں مٹھی جی سبحان اللہ بھی چل جائے گا۔ ذات رسول دا ادب، ذات رسول دا احترام کتنا ضروری ہے۔ آؤ جی آپ اس آیت طیبہ دا شان نزول بیان کریے۔ آیت نازل کیوں ہوئی کہ کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں نو رب تنبیہاً حکم فرمایا سرکار دی بارگاہ طیبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یار غار سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ حضور دی بارگاہ موجود ہیں تے حضور نال گل کردیاں صدیق اکبر دی آواز ہلکی بلند ہوئی، بے ادبی نیت نہیں سی، بس فلبدی بند ہو گئی، آواز بلند ہو گئی۔ ادھر اب فاروق اعظم دی آواز بلند ہوئی، اللہ فوراً قرآن نازل کر دیتا، پیارے اپنی امت تو حکم دیو اگر میرے نبی سامنے آواز بلند ہو گئی تو میں کچھ بھی نہیں ویکھنا، بلکہ کائنات دی ہر عزت ہے تے مصطفیٰ کریم دی عزت دی وجہ جدو آیت نازل ہوئی اس تو بعد صدیق اکبر پاک دی طبیعت تے کپ کپی تاری ہو گئی۔ پھر جدو بھی صدیق پاک حضور دی بارگاہ چاہندے سن نال دے بندے نو بھی پتہ نہیں لگدا سی ابو بکر اتنا آہستہ بولدے سن۔ سیدنا فاروق اعظم دا سٹائل کی سی، سیدنا فاروق اعظم جدو حضور دی بارگاہ چایا کردے سن تے آپ اپنے منہ وچ کنکر لے لیندے سن کہ مینوں آواز بلند نہ ہو جائے، آہستہ بولنا، اے کنکر مینوں یاد دلان کے رسول اللہ دی بارگاہ اے ادب سی صحابہ دا۔ اور اے آیت طیبہ جدو نازل ہوئی 26 سپارہ سورۃ حجرات آیت نمبر 2 سیدنا ثابت بن قیس اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی نے جنہ دی آواز قدرے بلند ہے۔ کچھ عجیب بندے سوسائٹی چ ہوندے نے جڑے آہستہ بھی بولن تے انہاں دی آواز بلند ہوندی ہے۔ ثابت بن قیس بھی انہاں لوگاں وچ تے آہستہ بھی بولدے نے مگر آواز بلند ہے۔ تے ثابت بن قیس کون نے؟ انہاں دا تعارف اگر کروائیے تو میرا دین ہے اپنا گھنٹہ اتنے لنگ جائے، لیکن چلو میں تھوڑی جی گل کرنا۔ ثابت بن قیس او نے جنہاں نو حضور آندے نے میرے سامنے کھڑا ہو کے میری تقریر سنا، آج میری تقریر سنا۔ حسان نعت پڑھ دے سن ترنم دی شکل اور حضرت ثابت بن قیس نصر دی شکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی تعریف و شان بیان کیتا کر دے سن۔ جدو یہ آیت نازل ہوئی کہ جڑا میرے نبی سامنے اچھی بولے رب برباد کر دے گا، حضرت سیدنا ثابت بن قیس گھر گئے، دروازہ بند کر دیتا۔ ایک دن گزریا کھانا نہ کھادا، دوجا دن گزرا کھانا نہ کھادا، تریجا دن گزریا کھانا نہ کھادا۔ چوتھے دن آپ تے سرکار نے فرمایا مولوی صاحب نہیں آئے بلاؤ۔ حضرت بلال پاک آئے، فرمایا ثابت بن قیس اٹھو تو انہوں حضور یاد پہ فرما رہے ہیں۔ ثابت اٹھو، ثابت بن قیس آؤ تو انہوں حضور بلا رہے ہیں۔ ادھر جناب ثابت بن قیس کو جدو پیغام آیا، آپ اپنے کمرے چوں گھر چوں نکلے تے دروازہ کھولیا تے روندیاں آنکھاں نال فرمایا کیوں میں نہیں جانا، کیونکہ میرے تو اعمال برباد ہو گئے۔ میری آواز حضور دی آواز تو بلند ہے تے قرآن آندا ہے جڑا آواز بلند کرے وہ برباد ہو جاتا ہے، تے میں تو نہیں جانا۔ بس ایک خوف طبیعت چایا۔ حضرت بلال فرمایا چل میں تینوں سدن نہیں آیا بلکہ حضور پہ بلا رہے نے، جلدی آ جا۔ ثابت بن قیس جدو حضور دی بارگاہ چاہے رو رہے سن، میرے نبی نے فرمایا ثابت کیوں روئے ہیں؟ 3 دن ہو گئے آیا کیوں نہیں؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں کن جاواں، میرے اعمال برباد ہو گئے، نماز برباد، روزہ برباد، کیونکہ قرآن آندا ہے جڑا حضور دے سامنے اچھی بولے۔ سرکار نے فرمایا اے پیار دی وجہ تو آنسو نکلے نے، اے آنسو ساڈی محبت دی وجہ تو نکلے۔ یا رسول اللہ ہاں۔ میرے نبی فرمایا جا کی یاد رکھیں گا وَأَمْ تَعِيشَ سَعِيدًا وَتَمُوتَ شَهِيدًا وَتَدْخُلَ الْجَنَّةَ۔ 3 انعام دیتے۔ فرمایا اچھا تو ساڑھے ادب وچ رویا، ساڑھے ادب وچ تیری آنکھیں چھان جا گئے۔ فرمایا تینوں 3 انعام۔ پہلا انعام تیری زندگی عیش دی گزرے گی۔ دوسرا انعام، پہلا انعام وَأَنْ تَعِيشَ سَعِيدًا، تیری زندگی عیش نال گزرے گی۔ وَتَمُوتَ شَهِيدًا، اور دوسرا انعام تینوں موت شہادت دی آئے گی۔ وَتَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اور جنت اندر داخل کیتا جائے گا۔ ہوں اس آیت طیبہ دا شان نزول کو ماڑا چنگا سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ چلو جنہوں نے آیا بڑی اے ثابت بن قیس سرکار فرمایا سی زندگی عیش دی گزرے گی، موت شہادت دی آئے گی اور تو جنت وچ داخل کیتا جائے گا۔ کیوں؟ تیرے سینے ساڈا اے پیار۔
تیرے سینے ساڑی محبت ہے ہونے جنگ امامہ دور سیدنا صدیق اکبر دا ای ثابت بن قیس سواری تے سوار ایک ظالم آدمی آپ تیر مارے آپ کوڑے تو زمین تے آئے سواری تو زمین تے آئے انہیں آپ دی زرہ نو کھس لیا کھو لیا رات ہوئی تے حضرت ثابت بن قیس شہید ہو گیا دفن کر دیتا گیا آپ اپنے دوست دے خواب چاہے ویخ شہادت بھی کیسی خواب چاہ کے فرمائے یار میری زرہ فلانے نے چکی ہے کتے آ گیا کیا خواب خدا میری زرہ فلانے نے چکی ہے اور او دا خیمہ فلان تھا تھے ایس ویلے خیمے دے باہر گھوڑا بنے ہیں تے ایس ویلے گھوڑے دے پیریں چ رسی ہے ایس ویلے رسی دے کول تھال ہے ایس ویلے تھال دے تھلے زرہ ہے تو انوتی سمجھائی نا صحابی رسول قبر جا کے آوالے دنیا بیان کر رہے ہیں کہ جس بندے نے میری زرہ کھوئی ہے او دا خیمہ فلان جگہ تے خیمے دے باہر گھوڑا گھوڑے دے پیریں چ رسی دے کول تھال دے تھلے زرہ اور او بندے میری زرہ چاہی صبح ہوئی او جدے خواب چاہے سن اٹھے جدو خواب چاہے اٹھے تے اٹھن تو بعد فوراں گئے تے او دے خیمے دے باہر گھوڑا بھی بنیا سی گھوڑے دے پیریں چ رسی بھی سی رسی دے کول تھال بھی سی تھال دے تھلے زیرہ بھی سی زیرہ چکی صدیق پاک فرمایا تینوں کہ میں پتہ لگیا اندھا رات ثابت بن قیس نے دسیا سی اوتھے پئی ہے زیرہ ہونے تھے اگر عقل مند بندہ ہوئے تو مسئلہ سمجھ آ گیا جس رسول دا غلام نہیں مردہ دسو نبیان دا امام کے میں مر جائے گا آہستہ جی سبحان اللہ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم بچے تسی بولو سبحان اللہ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون فرمایا اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آواز اچھا ہو گئی برباد ہو جائے گا نہ نماز نفع دے گی نہ روزہ نفع دے گا نہ حج نفع دے گا نہ زکوٰۃ نفع دے گا اچھا اللہ جے تیرے نبی دی عزت کی تھی پھر کی ملے گا آکو سبحان اللہ ادھر میرے رب نے قرآن مقدس اندر اس پاکیزہ ضابطے نو بیان کر دیتا فرمایا اِلَّا الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ قرآن پاک تے بولو سبحان اللہ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم فرمایا پیارے اگر میرے نبی دی عزت تعظیم محبت نصیب ہوئی پھر کی ملے گا فرمایا 3 انعام یہی 26 سپارہ یہی سورت حجرات یہی آیت نمبر 3 پہلا انعام فرمایا قلوبہم للتقوی محبت مصطفیٰ دی وجہ تو میں رب تیرے دل نو پاک کر دیاں گا تعظیم مصطفیٰ دی وجہ تو میں رب تیرے دل نو پاک کر دیاں گا لہم مغفرہ محبت رسول دی وجہ تو میں رب تیرے سارے گناہ معاف کر دیاں گا اجرن عظیمہ اور تعظیم رسول دی وجہ تو میں رب تینو اجر عظیم بھی عطا فرما دیواں گا حسن سمجھو قرآن دی اس آیت اور یہی قرآن یہی 26 سپارہ آئی سورت حجرات یہ اگلی آیت واہ بھائی واہ اللہ دا قرآن فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون فرمایا پیارے جڑے بندے تھوڑی عزت نہیں کرتے میں رب انہوں عقل بھی نہیں دیتا عقل نہیں رکھتے ہن 3 چیزاں تانوں ہن تک خلاصت پوری تقریر دکے وے جیڑا میرے نبی دی عزت نہیں کرے گا برباد ہو جائے گا جیڑا میرے نبی دی تعظیم نہیں کرے گا انہوں نماز روزہ حج زکوٰۃ کوئی عمل نفع نہیں دے گا دوسری بات جیڑا میرے نبی دی تعظیم کرے گا
انہوں رب تین انعام دے گا، قلوبہم للتقوی، دل پاک کرے گا، لہم مغفرہ، رب معاف کرے گا، اجرن عظیمہ، آپ دے خزانے چو اجر عظیم عطا فرما دے گا۔ بات واضح ہو گئی، تعظیم مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ۔ اللہ نے قرآن اندر ضابطہ بیان کر دیتا، فرمایا کائنات بھی ہر عزت میرے نبی دی عزت وچ، ان الذین ینادونک بوراء الحجرات پہ اکثرهم لا یعقلون۔ جیڑا بندہ میرے نبی دی عزت نہیں کرے گا میں رب عقل نہیں عطا کراں گا، اور میں رب تے اس بندے نو عزت کیسی دیاں گا جیڑا نبی دی عزت کرے گا۔ قلوبہم للتقوی، میں رب دے دل نو پاک کر دیاں گا، لہم مغفرہ، میں رب دے گناہاں تو معاف کر دیاں گا، اجرن عظیمہ، میں رب دے خزانے چو ایسے بندے نو اجر عظیم عطا فرما دے گا۔ اوہ بولو ماڑی چنگی سبحان اللہ، واہ بھائی واہ، واللہ ہے میں نے سبحان اللہ دا فرمایا نا بھی مٹھے مٹھے ہی کام چلدا رہے تے چنگا۔ یہ گل ساڈی واری کسے سبحان اللہ نہیں کہڑی تے کسے مولوی واری بھی نہیں کہڑی، آ کرامت ہے ساڈی، یہ کوئی چکر نہیں۔ پر آؤ عزت دے ترے مانے، یہ تقریر ذرا مشکل ہے، میں آسان کر رہا ہوں۔ میری عزت کر دیو جی مولوی جی کرنے، طارق میری عزت کی تھی جدو میں آیا، یہ میں نے چوک تو لے کے گیا، عزت ہے نا، وہ سیر لا دیو، وہ سیر لا دی دا بندیاں بولنا اوکھا ہوندا ہے۔ ورنہ طارق صاحب میں نے کہہ سکتے سن جب نوری صاحب آ سجے پاسے مڑنا جے، آؤ اگے بس کھلوتی ہے، او تو کھبے پاسے، ای عزت ہے وے کہ اوتھے گئے نے، نال لے آندا گھر لے گئے، مینوں نہیں پتا اوتھے ہے کی سی، بکرا ایک کھادا میں سبحان اللہ تسی آکھو، بکرے دس اوتھے مطلب کئی ڈشاں بڑیاں سن، اگر کلا بکرا ہوندا کم چل جانا سی، اب بہتیاں ڈشاں نے میری شاباش سمجھئے کدے بندے نے ایک ہی ہے میری عزت، اچھا کھانا کھلایا، اچھی خدمت، اچھے معاملات، سار لحاظ دار، یہ میری عزت ہے۔ عزت دا پہلا تقاضا سمجھاؤں گا، میرے نال دو بندے آئے نے، یہ آکھن مولوی جی تانوں لنگر بھی ملے گا، پیسے بھی ملن گے، تواڈے نال بڑا پیار ہے، تواڈے نال بڑی عزت ہے، تواڈے نال بڑا پیار ہے، تواڈی عزت کرنے ہاں، پر جڑے دو تواڈے نال آئے نا روٹی انہاں نوں نہیں دینی، تے تسی کی کہنا بھی عزت ہے مولوی دی، سیر لا دیو مسئلہ سمجھان واسطے مثال دینی پیندی، ہاں جڑے دو نال نے نا خبردار بیٹھے رہن نہ انہاں نوں چاہ دینی ہے، تے میں کہنا طارق صاحب آ رکھو آدھی روٹی، جے انہاں دی عزت نہیں تے میری عزت بھی نہیں، مسئلہ سمجھان واسطے ہن عزت دا پہلا معنی ہے کہ میرے نبی دی عزت کیتی جائے، تے بندہ عزت مصطفیٰ وچ کامل ہوئے گا جیڑا نبی دے ابو بکر دی عزت بھی کرے گا، میرے نبی دے عمر دی عزت بھی کرے گا، اور بولو سبحان اللہ، عزت کامل ہوئے گا، کیونکہ جو میرے نبی کے ساتھ ہیں، صحابہ بھی میرے نبی دے نال، آل بیت بھی میرے نبی دے نال، عزت سچا ہوئے گا، جیدے سینے وچ یار غار دا پیار بھی ہوئے گا، حیدر کرار دا پیار بھی ہو جائے گا۔ او کو تو آنو سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ چلو اور تھوڑی جی گل کھولنا، مولانا جو تواڈی بڑی عزت کر رہے ہیں، پھر تواڈے ابا جی سانو چنگے نہیں لگ دے، یہ کیسی عزت ہے بھائی؟ تواڈی عزت کرنے ہیں پر تواڈے بچیاں نال عزت، تواڈے بچے چنگے نہیں لگ دے، یہ مطلب ہے میری عزت دا معیار ہے، ابے نال بھی پیار کرنا پائے گا، سیر سور لا دیو بولنا مشکل ہوندا ہے، گونگی بندے قوم، عزت دا معیار ہے میرے بچیاں نال بھی پیار کرنا پائے گا، پر کائنات پہ عالم اندر عزت مصطفیٰ دا حق ادا کیتا تے آل سنت ہیں، ہن قرآن اندر جیڑا میرے نبی دی عزت وچ کامل ہوئے گا، نجات دا مقدر بن جائے گا، جڑا عزت مصطفیٰ وچ کامل ہوئے گا، اللہ بھی قسم ہے دنیا و آخرت وچ کامیاب ہو جائے گا۔ ہن عزت رسول وچ کامل کیڑا وے؟ جڑا میرے نبی دی ابو بکر دی بھی عزت کرے گا، جڑا میرے نبی دی عمر دی بھی عزت کرے گا، جڑا عثمان غنی دی عزت بھی کرے گا، جڑا مولا علی دی بھی عزت وچ کامل ہوئے گا، عزت رسول سچا ہوئے گا، جڑا میرے نبی دے حسن دا بھی نوکر اور میرے نبی دے حسین دا بھی نوکر ہوئے گا۔ بات واضح ہو گئی، کائنات عالم چک چلنتی عقیدہ آل سنت ہے، جے گل ابو بکر دی آوے پھر بھی راضی سنی ہو جاندہ ہے، اگر گل عمر بالخطاب دی آوے پھر بھی راضی سنی ہو جاندہ ہے، اگر گل آوے عثمان ابن عفان دی پھر بھی راضی سنی ہو جاندہ ہے، اگر گل آوے حیدر کرار شیر خدا اسد اللہ فارق اقبات الحسن کریم تجبین بھی گل آئے
پھر بھی راضی سنی ہو جائے گا. کیا عزت سچائی ہوئے جیڑا صحابہ دی بھی عزت کرے گا, آل بیت دی بھی عزت کرے گا, جیڑا میرے نبی دی ہر نسبت حیا کرے گا. قرآن مقدس تے انہاں دی عزت تو بیان کر دیتا. کیوں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسانہم رضی اللہ بولو سبحان اللہ. واہ بھائی واہ, رضی اللہ. فرمایا سونے او صحابہ جنہاں پہلے ہجرتاں کی تھیاں, ہر گھر قربان کر دیتا, مالو جان قربان کر دیتا, میں رب وعدہ کرنا رضی اللہ, میں رب ہونا تے راضی ہو گیا. یہ مطلب ابو بکر نام نہیں, اللہ ابو بکر تے راضی وردو عنہ. سونے میں رب ابو بکر تے بھی راضی, جڑا ابو بکر نال پیار کرے گا میں رب دے تے بھی راضی, میں رب عمر تے بھی راضی, جڑا عمر نال پیار کرے گا میں رب دے تے بھی راضی, میں رب عثمان تے بھی راضی, جڑا عثمان نال پیار کرے گا میں رب دے تے بھی راضی. عزت مصطفیٰ دے سمجھ آ گئی. قرآن دا دوجا مقام انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہاں ٹھیک ہے. مولانا کی سمجھا رہے ہو؟ میں کہا میری عزت واسطے میرے نالدیاں بھی عزت کرنی پائے گی. تے عزت رسول چو بندہ کدے سچا نہیں ہو سکتا جدے دل صحابہ دی محل ہوئے. عزت رسول چو بندہ کدے کامل نہیں ہو سکتا جدے وجود چالے بیت دی محل ہوئے. تے جے گل صدیق پاک دی ہوئے.